یہ دعا: اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ جب یہ دعا آپ کی عادت بن جائے گی تو جو سوچوں گے وہی ہوگا کہ تو مجھے بخش دے۔ ایک جامع اور مؤثر دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین اور بھروسے کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے اور اس کی قدرت کے لامحدود ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ دعا کی اہمیت اور جامعیت: یہ دعا مختصر الفاظ میں ایک گہرے معنی کو سموئے ہوئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیع قرار دیا گیا ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ رحمت گنہگاروں کے لیے امید کی کرن ہے اور مایوس لوگوں کے لیے سہارا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طلب ہے جو ہر مسلمان کی بنیادی خواہش ہے۔ رحمت الہی کی وسعت: اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ الاعراف 156۔ یہ آیت اس دعا کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ مغفرت کی اہمیت: گناہوں سے پاک ہونا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں اور دل میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ مغفرت انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ یہ دعا گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ دعا کے فضائل: گناہوں کی معافی: یہ دعا گناہوں کی معافی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رحمت الہی کا حصول: یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ قلبی سکون: یہ دعا دل کو سکون بخشتی ہے۔ جب کوئی بندہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت: یہ دعا اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت: یہ دعا قبولیت کے قریب تر ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کے آداب: خلوص نیت: دعا مانگتے وقت نیت خالص ہونی چاہیے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری: دعا مانگتے وقت عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ بندے کو اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یقین: دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وقت کی پابندی: دعا مانگنے کے لیے بہترین اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے، مثلاً تہجد کا وقت، افطار کا وقت اور جمعہ کا دن۔ تکرار: دعا کو بار بار مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مسلسل دعا کو پسند فرماتا ہے۔ دعا کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہود 90۔ اسی طرح احادیث نبوی میں بھی دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغزہ ہے۔ ترمذی۔ دعا کی تاثیر: یہ دعا ایک تیر بہدف دعا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑتی ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسی قوت ہے جو دل کو چھو جاتی ہے اور روح کو پاکیزگی بخشتی ہے۔ یہ دعا مایوس دلوں کے لیے امید کی کرن ہے اور گنہگاروں کے لیے معافی کا ذریعہ۔ دعا کا عملی اطلاق: اس دعا کو صرف زبان سے دہرانا کافی نہیں بلکہ اسے دل سے محسوس کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کی عالمگیریت: یہ دعا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرے۔ دعا کی تاثیر کا تجربہ: بہت سے لوگوں نے اس دعا کی تاثیر کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس دعا کو پڑھنے سے ان کے دل کو سکون ملا اور ان کے گناہ معاف ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی زندگیوں میں محسوس کیا۔ دعا کی اہمیت کا خلاصہ: یہ دعا ایک جامع اور مؤثر دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طلب ہے۔ یہ دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے اور قبولیت کے قریب تر ہے۔
दुआ का पैगाम। ये दुआ हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। हमें अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त करनी चाहिए और इस पर कामिल यकीन रखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ की तासीर का राज। इस दुआ की तासीर का राज इसके अल्फाज की सच्चाई और दिल की गहराई में पोशीदा है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से ये दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। दुआ की अहमियत का इतिराफ़। ये दुआ एक ऐसी दुआ है जिसकी अहमियत का इतिराफ़ तमाम मुसलमान करते हैं। ये दुआ हर मुसलमान की ज़बान पर जारी रहनी चाहिए। दुआ की तासीर का मुशाहिदा। जो लोग इस दुआ को बाकायदगी से पढ़ते हैं वो उसकी तासीर का मुशाहिदा करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत आ रही है। दुआ की अहमियत का दर्स। ये दुआ हमें ये दर्स देती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त करनी चाहिए। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत हमेशा हमारे साथ है। दुआ की तासीर का यकीन। हमें यकीन रखना चाहिए कि ये दुआ हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगी। हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना चाहिए। दुआ की अहमियत का इजहार। ये दुआ हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की अहमियत का इजहार करती है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। दुआ की तासीर का सबूत। इस दुआ की तासीर का सबूत उन लोगों की ज़िंदगियों हैं जिन्होंने इस दुआ को बाकायदगी से पढ़ा है। उनकी ज़िंदगियाँ सुकून और बरकत से भर गईं। दुआ की अहमियत का इतिराफ़। ये दुआ एक ऐसी दुआ है जिसकी अहमियत का इतिराफ़ तमाम मुसलमान करते हैं। ये दुआ हर मुसलमान की ज़बान पर जारी रहनी चाहिए। वो दुआ है, اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।